نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله المولانا العظيم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل سوالات آنے کی بنیاد پر آج میں نے گفتگو کا عنوان رکھا ہے کرسی۔ کیا ہے یہ کرسی، اسی کو ہم سمجھ لیں۔ کرسی کی کئی قسمیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ کرسی وہ ہے جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، پر بہت کم لوگ ہیں جو اس کرسی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسی کرسی ہے کہ اگر کسی کو اس کی قربت مل جائے تو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کرسی صرف آخرت میں تمہیں مزے دے گی، دنیا میں بھی وہ کرسی اتنا کچھ دے دیتی ہے کہ بڑی بڑی کرسی والے آ کر قدم بوسی کرتے ہیں اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی میں فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ اگر آپ ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھ لیا کریں، عادت بنا لیں، تو فرمایا گیا کہ تم میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے، مرو گے کہ جنت میں انٹری مل جائے گی، یعنی جنت کی سند ہے اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ہو سکے تو پڑھ لیا کیجیے۔ سوتے وقت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے، چوروں سے مکان کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی شیاطین کی شرارتوں سے آپ محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے آیت الکرسی میں رکھا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی اچانک سے، آپ آیت الکرسی پڑھنے لگیے، تسلی آ جائے گی، راستہ کھل جائے گا۔ مگر ہمارے لوگوں کو اس کرسی تک پہنچنے کی فکر ہی کہاں ہے صاحب۔ مسجد ہی نہیں آتے ہیں تو آیت الکرسی کہاں سے پڑھیں گے؟ ان کو بسترے سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مصلی تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ دکان نے ان کو چمک کی طرح ایسا پکڑ لیا ہے کہ وہ کہاں اللہ کے گھر کو جا پائیں گے۔ تو ہمارے لوگوں نے اب جو راستہ اپنایا ہے وہ بڑا خسارے کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کے گھر سے تعلق توڑ لیتا ہے تو پھر وہ لا تعلق ہی ہو جاتا ہے، اور پھر سیدھا وہ کنیکٹ ہوتا ہے شیطان سے، اور شیطان اسے اپنے اشاروں پر جس طرح چاہتا ہے نچاتا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیے، مدرسوں سے جوڑیے، مصلوں سے جوڑیے، عبادات سے جوڑیے، اور آیت الکرسی جیسی نعمتوں سے جڑیے۔ تو ایک کرسی تو یہ ہو گئی، اور دوسری ایک کرسی وہ ہے جس کے لیے بڑی مہاماری رہتی ہے، بڑی مہاماری رہتی ہے۔ اس کے لیے محبتوں کو نفرتوں سے بدل دینا تاکہ کرسی باقی رہے۔ ریزن صرف کرسی ہے۔ میں چونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں کہ اس پر تبصرہ زیادہ کروں،
پر اس کرسی کے لیے لوگ کتنی جانیں جھونکتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنے مکان گراتے ہیں، کتنے خون جو ہے بہاتے ہیں، وہ تو سب آپ کو پتہ ہے۔ وہ ڈینجر کرسی ہے۔ اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاتا کہ میں وہ لائن کا آدمی نہیں۔ اب گزشتہ کچھ سالوں سے وہی کرسی ہماری مسجدوں میں آ گئی ہے اور لفڑے کا ذریعہ بنی ہوئی۔ یہی مین مدعا ہے آج کی تقریر کا۔ اس کو سمجھ لیں کہ ہے کیا بھی، کرسی تو راحت دیتی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ ابھی سب کرسی پر بیٹھ کے پڑھیں تو راحت تو رہے گی، لیکن اصل مسئلہ جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے میں میری تشریح کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں آئے، پھر کچھ حدیثیں وغیرہ لے کر مسائل سمجھانا چاہتا ہوں۔ نماز یا تو کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، وہ فرض ہے۔ قیام نماز میں فرض ہے۔ اگر قیام کی قدرت نہ ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر ایسا عذر ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ دیوار کے ابھیرے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، عصا کے سہارے سے کھڑے نہیں ہو سکتے، کوئی بندہ ہو جس کے سہارے سے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، ہر سہارا بیکار، بالکل مجبور ہو گئے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تب شریعت کہتی ہے کہ اب بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ جی بیٹھ کے نماز پڑھیے اور رکوع سجود کر کے نماز پڑھیے۔ تو پہلی صورت فرض ہے کھڑے ہونے کی۔ کھڑے ہونے میں دقت ہوئی، تشریح کر دی میں نے، تو حکم آیا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی۔ اب اگر آپ کو دقت ہے بیٹھنے میں بھی، زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، نہ ہو کسی طرح سے پالتی مار کے جیسے بھی ارینج کر کے نہیں بیٹھ سکتے زمین پر، ایسا کچھ پرابلم ہے لوگوں کو، اس کا انکار نہیں ہے، تو کہاں گیا تو وہ کروٹ کے بل لیٹ جائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر لیں اور اشارے سے نماز پڑھیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ کروٹ بھی نہیں لیٹ سکتے تو چت لیٹ جائیں اور قبلہ کی طرف پیر کر لیں، سر کے نیچے تکیہ رکھ لیں اور آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں۔ اشارے سے رکوع کریں آنکھ کے، اور اشارے ہی سے سجدہ کریں آنکھ کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کے اشاروں سے رکوع اور سجدے کریں اور زبان سے ساری تلاوتیں وغیرہ جو ہیں وہ سب کریں۔ یہ حکم ہے شرع میں۔ اب اسی کو میں حدیث پاک میں لے جا کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کو بواسیر کی تکلیف ہو گئی اور بلڈ بہت آ رہا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور تو ہر درد کی دوا ہے نا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کے دربار میں نہ مانگو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بکواس کرتے ہیں، بکواسی ہیں، فالتو ہیں، ان کی بات ہی مت سنو۔ صحابہ کو دیکھو، وہ کیا کرتے تھے وہ کرو۔ اگر ان کو حضور کی بارگاہ میں فریادیں لے کر جانے کی ممانعت نہیں تھی تو ہم کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ان کے لیے حضور تھے ویسے ہمارے لیے حضور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اللہ نے ان کو وہ قوت سماعت دی ہے کہ تم دنیا کے کسی گوشے سے بھی پکارو وہ سن لیتے ہیں۔ پکار سچی ہونی چاہیے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پکار سچی کرو وہ سن لیتے، یہی اہل سنت ہے، اسی پر جمے رہو۔ جیسے ایک بیٹا باہر کھیلتا ہے مگر جب اس کو دقت ہوتی ہے ماں کو پکارتا ہے تو وہ سن لیتی ہے۔ حضور تو ہزاروں ماں باپ ان پر قربان ہوں، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی محب، کوئی یار، کوئی دوست، اللہ کی قسم کھا کر منبر سے کہتا ہوں آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا میرے سرکار تم سے محبت کرتے ہیں۔ درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں پر ابھی وہ موضوع نہیں، تو ان کو پکارو سنتے ہیں۔ صحابی پہنچے، سرکار بواسیر کی تکلیف ہے، میں کیا کروں، نماز کا کیا کروں؟ حضور نے جو فرمایا تھا سنیے، صلی قائما، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھی،
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اور اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، دقت ہے، فَقَاعِدًا، تو بیٹھ جائے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الذَّنبِ، اور اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹ کے نماز پڑھو. یہاں تک کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے سرکار نے حضرت عمران کو سمجھایا، ان کو اطمینان ہو. ہدایہ میں یہ حدیث میں نے پڑھی جو بخاری کے حوالے سے. اب صاحب ہدایہ نے وہاں پر ایک قاعدہ کلیہ جاری کیا اور کہا لِأَنَّ الطَّاعَةَ عَلَى الطَّاقَةِ، یعنی نماز میں ارکان کی ادائیگی میں جو اطاعت کی جائے گی وہ طاقت کے مطابق کی جائے گی. نمازی کی کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ اس کی طاقت کتنی ہے. وہ فتویٰ لے کے نہیں ہو پائے گا، آپ کو خود کے اوپر دیکھنا پڑے گا میری کنڈیشن کیا ہے. میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا ہوں، میں بیٹھ سکتا ہوں، نہیں بیٹھ سکتا ہوں، یہ کنڈیشن آپ کو دیکھنی ہے. آپ کیا ہیں، آپ کی نماز کا مسئلہ ہے، میری نہیں. خراب ہوگی تو آپ کی ہوگی، محنت بھی جائے گی، گناہ بھی سر پہ رہے گا، پھنس جاؤ گے قیامت میں. تو آپ کو اپنی کنڈیشن دیکھنی ہے. اب اس کرسی کو ہم سمجھتے ہیں، یہ کرسی نہ بیٹھنے میں ہے نہ کھڑے ہونے میں، بیچ کا حصہ ہے. بیچ کا حصہ، نہ کھڑے ہونے میں نہ بیٹھنے میں، اس کی کوئی سند ہی نہیں مل رہی. فقہا نے اس کی مخالفت کی. کچھ فقہا تو اس طرف چلے گئے کہ سرے سے کرسی پر نماز ہوگی نہیں. بھائی جب تو نہیں بیٹھ سکتا تو لیٹ جا، آپشن ہے نا تیرے لیے. جب کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تو لیٹ جا. اب کیا چاہیے، شریعت نے دی ہے تو یہ تیسرا راستہ. اب یہی جو صاحب ہدایہ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا، اس پر کچھ فقہا نے یہ تاثر دیا، تحقیق کیا کہ آدمی جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیٹے گا کہاں مسجد میں، تو اس کے لیے بحالت مجبوری کرسی کی اجازت دی جائے گی، مگر اس کی کنڈیشن ہوگی. اب وہ سن لے دھیان سے. اگر آپ گھر سے چل کر آتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے پر قادر ہے نا. گھر سے چل کر آتے ہیں تو مطلب ظاہر ہے، واضح ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب آپ جب کھڑے ہو سکتے ہیں اور قیام فرض ہے تو آپ پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز شروع کیجیے. سن رہے ہیں آپ؟ کھڑے ہو کر نماز شروع کیجیے. قرات سنیے امام کے پیچھے ہیں تو، اور سارے ارکان کیجیے. اب اس کے بعد اگر آپ رکوع پر بھی قادر ہیں، کھڑے تھے، اب رکوع، بھائی چل کے آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رکوع پر قادر ہوں گے، تو رکوع بھی کریے. آپ رکوع بھی کریے، وہ بھی آپ پر فرض ہے. اب تیسرا آپشن سجدے کا ہے. آپ کو اگر بیٹھنے پر دقت ہے اور اپنی مرضی سے نہیں، باڈی کی حالت ایسی ہے، خود آپ کو اپنے اوپر ججمنٹ کرنا ہے کہ میں سجدے میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، یا سجدے میں جا سکتا ہوں پر اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا. دو سجدے ہیں، ایک میں بیٹھنا پھر سے سجدہ کرنا، تو یہ میں نہیں سنبھال پاؤں گا، میری باڈی اس لائق نہیں ہے. تو صرف کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے وہ سجدہ کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کریں، اور پھر جب امام کھڑا ہو تو کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھیں. جب امام رکوع میں جائے تو رکوع کریں، جب وہ سجدے میں جائے تو پھر کرسی پہ بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر لیں، اور قعدہ بھی کرسی پر بیٹھ کر لیں آرام سے. ان کے لیے ایک آپشن تو یہ ہے. دوسرا کہ جب وہ کسی طرح سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دیکھا، اگر وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، سنو دھیان سے، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے کی طاقت ہے،
تو آپ بیٹھ کر اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، نماز آپ کی شروع نہیں ہوگی نہیں نماز آپ کی۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے وہ برادران، وہ بزرگ حضرات جو کرسیوں پر بیٹھ کر کے اپنی تھوڑی دیر کے آرام کے لیے نماز کو خراب کر رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ دھیان دیں اس بات پر۔ تو کھڑے ہو کر اگر اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ اللہ اکبر کہہ لیا، اب کتنی دیر تک میں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ بعض لوگ 2 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، 1 منٹ کھڑے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد پیٹھ ٹائٹ ہونے لگتی، وہ اکڑنے لگتا ہے بدن۔ تو جب دیکھیں کہ اب برداشت نہیں کر پا رہا تب بیٹھ جائیں، اور جب تک برداشت کی طاقت ہے حکم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ یہ مسئلہ اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہو تو اس پر عمل کیجئے، آپ لوگ اپنی نمازیں خراب نہ کیجئے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کرسیاں مسجد میں رکھی کہاں جائیں؟ اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ صفوں کے بیچ میں نہ رکھیں، کرسیاں بالکل کنارے رکھیں، کنارے رکھیں، اور وہیں پر کرسی پر جو معذور ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ وہیں لائن سے کنارے رکھیں، صفوں کے بیچ میں نہ رکھیں کہ جس سے صفوں میں دقت آئے۔ حالانکہ اس پر بعض فقہا یہ نظریہ پیش کیے کہ کرسی اگر صف کے بیچ میں رکھی گئی تو صف ٹوٹ جائے گی، کچھ نے یہ نظریہ اپنایا اور کہا کہ کرسی کنارے ہی رکھی جائے۔ تو اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کسی وجہ سے کرسی بیچ میں پڑی بھی صف کے تو صفوں کی لائن میں ہونی چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال کرسیاں کنارے رکھی جائیں، اور کون لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کی حالت کیسی ہونی چاہیے، یہ تشریح میں نے کر دی۔ مسلسل فون، ویڈیوز، بیانات، سوالات بار بار مجھے میں گن نہیں سکتا کتنے لوگوں نے بھیجا، آپ اس پر زور دیجئے، لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں نے جو ہمارا درس ہوتا ہے یومیہ، اس میں ہم نے بہت بار بولے ہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجبوری اسے آپ ایکسیپٹ کیجئے گا، ہماری قوم جو ہے نا وہ علماء کی سننا بند کر دی ہے۔ یہ تو جمعہ میں مجبوری ہے، زبردستی کان میں ٹھوس رہا ہوں، میں غلط نہیں بول، زبردستی ٹھوس رہا ہوں یہ باتیں کانوں میں۔ ابھی جمعہ کے بعد کہہ دو 10 منٹ رک جاؤ، ایک نہیں بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے۔ یہ زبردستی مل گئے، پکڑ میں آ گئے، اور یہ بھی میرے سرکار کا بنایا ہوا نظام، سبحان اللہ، میرے سرکار کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو جمعہ میں تو تجھ کو بیٹھنا ہی پڑے گا، اور جو کچھ میرا خطیب کہے گا وہ تو تجھے سننا ہی پڑے گا۔ تو یہ حضور کا بنایا ہوا نظام۔ تو آج ہم بتا رہے ہیں 5 وقتہ نماز کے بعد یومیہ درس میں رات کے اندر ہم درس دیتے ہیں، تو وہی لوگ نہیں بیٹھتے جو لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتی رہتی، کچھ سیکھتے رہتے ہیں، لوگ نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ کے لیے دین کا کچھ وقت نکالا کرو، دین کے لیے کچھ سیکھ لیا کرو۔ ایک فضیلت خالی بتاتا ہوں، رات میں دین کا کوئی ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا، سن رہے ہیں؟ جیسے ہم رات میں آپ کو لے کر 10 منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ بتاتے سکھاتے ہیں، ایک مسئلہ آپ نے رات میں سیکھ لیا پیارے، اور اس کے بعد گئے سیدھا بستر پر سو گئے، یہ نیت کر لیا کہ فجر پڑھنی ہے، پوری رات نفل عبادت کرنے کے برابر ہو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کتنی فیسلٹی ہے اسلام میں، اللہ نے نیکیوں کے دریا بہا دیے تمہارے لیے، اور یہی نیکیاں جو آج بے بہا ملتی ہیں، ایک مسئلہ سیکھ لیا، رات بھر کی عبادت سے بہتر ہو گیا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی نا پیارے، تو ایک نیکی نہیں مل پائے گا، ایک نیکی۔ روایتیں موجود ہیں، اللہ پاک کہے گا ایک خاتون کے حوالے سے کہ
کہ جا ایک نیکی لے آ پورے قیامت میں میدان میں، ایک نیکی لے آ، جائے گی بھٹکے گی کہاں کہاں نہیں جائے گی، بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس، سارے رشتہ داروں کے پاس، سب یہی کہہ کے اگنور کریں گے، نا میرے سے نہیں ہوگا۔ پھر واپس جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ اللہ کوئی نہیں ہے جو مجھے ایک نیکی دے دے۔ یہ مائیں جو گھروں میں سن رہی ہیں، جو بچوں کے بہانے لے کر نمازیں چھوڑتی، تلاوتیں چھوڑتی، عبادتیں چھوڑتی، دنیا کے بہانے کرتی ہیں، وہی اولاد کل ایک نیکی نہیں دے۔ اس لیے اولاد کے حقوق ہیں، ان کی تکمیل کرو، مگر اپنی آخرت کو خراب کر کے نہیں، نمازیں چھوڑ کر نہیں، تلاوتیں چھوڑ کر نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے روگردانی کر کے نہیں، بلکہ اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے جو کچھ دنیا کے لیے کرنا ہے کریں۔ اور بھی باتیں ہیں مگر کچھ اعلانات ہیں، انہی کلمات پر اپنے اس موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کریم ہم کو، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔